امریکی صدر جو بائیڈن نے اس ہفتے داخلی دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے ایک قومی منصوبہ پیش کیا جو ان کی بقول قومی سطح پر بنائے جانے والا پہلا منصوبہ ہے، اور داخلی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اس قومی حکمت عملی کا مقصد ہر سطح پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے درمیان اطلاعات کا تبادلہ یقینی بنانا ہے۔ اس منصوبے کی مزید تفصیل بتانے کے لیے اس وقت اسد اللہ خالد ہمارے ساتھ کیپٹل ہل سے موجود ہیں۔ اسد، سب سے پہلے یہ بتائیے کہ اس منصوبے کے مزید کیا مقاصد ہیں، کون سے گروہ ہیں جن پر نظر رکھی جائے گی، کن کی نشاندہی کی گئی ہے؟ جی رام، اس حوالے سے کافی یہ تو 6 مہینے سے تقریباً اس منصوبے پہ کام ہو رہا تھا، اور اب جب فائنلی یہ منصوبہ ریلیز کیا گیا ہے تو لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم دونوں پرسپیکٹیوز کو مد نظر رکھا گیا ہے، جس میں نسلی، مذہبی اور اس کے علاوہ جو علاقائی منافرت ہے اس پہ خاص طور پہ فوکس کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ڈومیسٹک ٹیررزم جو ہے اس کی اصطلاح بھی ڈومیسٹک جو وائلنس تھی یا ایکسٹریمزم تھا اس حوالے سے اصطلاح بھی یہ یوز ہونا شروع ہوئی۔ لیکن سب سے پہلے اگر ہم اس کی ہائی لائٹس دیکھتے ہیں تو شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم دونوں پرسپیکٹیو سے اس منصوبے کے جو پہلو ہیں ان کو جائزہ لیا گیا ہے۔ 4 پلرز ہیں جس کو پرائمریلی اس منصوبے کے تحت ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے تو جو ریکروٹمنٹ ہے ان کی اور جو چیزیں جو فیولنگ کر رہی ہیں اس پورے مسئلے کو، یا مذہبی منافرت ہے یا نسلی منافرت ہے یا علاقائی منافرت ہے، اس کو ایڈریس کیا جانا ہے اس منصوبے کے تحت۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جتنا انفارمیشن شیئرنگ پہ بہت زیادہ فوکس کیا گیا ہے، جو ہم نے خاص طور پہ دیکھا کہ کیپٹل ہل والے حملے میں انفارمیشن شیئرنگ کے حوالے سے کچھ ایشوز تھے، اس میں وہ فوکس کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ کسی بھی طرح کا جو انفارمیشن ہے وہ ہر ادارہ آپس میں شیئر کرے۔ سو اس کے علاوہ بھی اگر ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ کن کن ایلیمنٹس کی نشاندہی کی گئی ہے، جس طرح سے آپ نے پوچھا، تو وائٹ سپریمسٹ جو ہیں، جو سفید فام برتری رکھنے کا جو خیال ہے، جن کا کہ پرائمریلی جو برتر خیال کرتے ہیں اپنے آپ کو، وائٹ سپریمسٹ تنظیمیں جو ہیں اور حکومت مخالف ملیشیاز جو ہیں، ان پہ خاص طور پہ اس منصوبے میں ان کو ایڈریس کرنے کا کہا گیا ہے، اور ان کے لیے خاصی ڈیٹیلڈ اسٹریٹجی بھی اس حوالے سے ریلیز کی گئی ہے۔ اسد، یہ بتائیے کہ 6 جنوری کی جیسے کہ آپ نے بات کی جو کیپٹل ہل پر حملہ تھا، اس کے نتیجے میں کئی سو افراد کو گرفتار کیا گیا، اس میں سابق اور موجودہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے چند اہلکار بھی شامل تھے۔ اس حوالے سے کیا حکمت عملی اپنائی جائے گی؟ جی ہم صحیح کہا آپ نے، تقریباً درجنوں اہلکار، اس حوالے سے ایگزیکٹ نمبر تو نہیں دیا گیا، 500 لوگوں کو گرفتار کیا گیا، لیکن درجنوں اہلکار اس حوالے سے کہا گیا کہ جو ڈفرینٹ فورسز میں سرو کر چکے ہیں اس سے پہلے، چاہے وہ فوج میں تھے، چاہے وہ پولیس میں تھے، انٹرنلی کسی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسی کے ساتھ وہ کام کر چکے ہیں، تو اس کے حوالے سے جو ویٹنگ پروسیس ہے وہ بہت بڑھایا جائے گا، جو خاص طور پہ نشاندہی کی جائے گی ہر طرح سے، ان کے سوشل میڈیا سے لے کے ان کے جو سوشل کانٹیکٹس ہیں، ہر لحاظ سے ان کو اسکروٹنائز کیا جانے کا پلان اس منصوبے میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھتے ہیں جو مینلی جن چیزوں کو اس میں فوکس کیا گیا ہے، کہ ایک تو سب سے پہلے جو اٹیکس ہوئے اس میں اگر ہم منصوبہ بندی کا ڈفرینس دیکھتے ہیں تو صدر ٹرمپ کے دور میں لیفٹ ونگ، جو ایکسٹریم لیفٹ ونگ تھا، اس کو دہشت گردوں میں کنسیڈر کیا جاتا تھا یا اس کے لیے اس طرح کی اصلاحات استعمال کی جاتی تھی۔ اس دفعہ فار رائٹ ونگ کے لیے یہ اصلاحات استعمال کی جا رہی ہیں، سو وہ ایک ہمیں پالیسی شفٹ جو ہے بائیڈن اور ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ اگر اس کے علاوہ بھی ہم دیکھیں تو ہوم لینڈ سیکیورٹی اور ڈیفنس جو ہے پرسوئنگ ایفرٹس، جو بیسیکلی کہا گیا کہ جو انسائڈر اٹیکس ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک تو پرائمریلی انفارمیشن شیئرنگ جس طرح سے ہم پہلے بات کر چکے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ود ان دا ملٹری اور ود ان دا فورسز جو لوگ موجود ہیں، جو حامی ہیں ان کے، ان کو ویٹ کیا جائے گا۔ اسد اللہ خالد کیپٹل ہل سے ہمارا ساتھ دینے کے لیے بہت بہت شکریہ۔